أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيدة نساء العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلوات سامعین گرامی قدر حاضرین مجلس، آیت مودت کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ مکمل آیت تو نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے آیت مجیدہ کا، اس کا انداز ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مستقل آیت ہو، جیسے آیت تطہیر بھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی مستقل آیت نہیں ہے۔ آواز بلند صلوات یہ بھی مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے، لیکن انداز ایسا ہے کہ جیسے ایک مستقل آیت ہو۔ آیت مودت قرآن مجید فرقان حمید کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو واجب قرار دیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پہ طلب فرمایا ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، میرا بھی تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور یقیناً آپ کا بھی ہوگا۔ کبھی جب برادران سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جی ایسے ہی ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آیت مودت اہل بیت سے بھی محبت کا حکم نہیں دیتی، اہل بیت سے ہی محبت کا سرکار دو عالم کے گھرانے کے علاوہ اللہ نے کسی اور گھرانے کی مودت و محبت کو اجر رسالت قرار نہیں دی۔
جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، شیعہ سنی مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے، جناب ابو سعید خدری نے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے اور دیگر بعض صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب کی گئی؟ ماشاءاللہ، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ متفق علیہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ یہ ہیں وہ میرے قرابت دار جن کی مودت کو واجب قرار دیا۔ اور امام شافعی نے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فریضہ قرار دیا ہے۔ جس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا اس قرآن میں اللہ نے آپ کی مودت والے فریضے کو بھی نازل فرمایا۔ فَقَفَاكُم مِّنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمْ، اور اہل بیت رسول آپ کی عزت و عظمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ کی ذات پہ درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو جن ہستیوں کی مودت اللہ نے واجب قرار دی ان میں سے ایک ذات جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات ہے۔ اور پنجتن پاک میں سے بھی جب محبت کی بات ہے تو مرکزیت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ۔ جناب سلمان کو خطاب کر کے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا سلمان حب ابنت فاطمہ ینفع فی مئۃ من المواطن، اے سلمان میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی۔ ایسر تلک المواطن الموت والقبر والحشر والمیزان والصراط، اور وہ جو 100 ہولناک اور خوفناک ترین مقامات ہیں جہاں پہ سیدہ طاہرہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی، فرمایا ان میں سے آسان جو مقامات ہیں وہ موت کا مرحلہ ہے، وہ قبر کا مرحلہ ہے، وہ حشر کا مرحلہ ہے، جب اعمال تو لے جائیں گے اور جب پولیس صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا تو میری بیٹی کی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ اور سرکار نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص من احب ابنت فاطمہ، من احب ابنت فاطمہ احببتہ ومن احببتہ احبہ اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری لخت جگر سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا، یعنی وہ اللہ کے رسول کا محبوب بن جاتا ہے جو سیدہ طاہرہ سے محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ أَحْبَبْتُهُ أَحَبَّهُ اللَّهُ، اور جسے میں محبوب بنا لیتا ہوں میرا اللہ بھی اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ وَمَنْ أَغْضَبَ ابْنَتِ فَاطِمَةَ غَضَبْتُهُ عَلَيْهِ، اور جس نے میری لخت جگر کو ناراض کیا، غضبناک کیا، میں اس پر غضبناک ہوں۔ وَمَنْ غَضَبْتُ عَلَيْهِ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ،
اور جس پہ رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، غضبناک ہو جائیں گے، اس پہ اللہ بھی غضبناک اور ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث جو فریقین کے ہاں موجود ہے، جو نص سری کی حیثیت رکھتی، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پہ سیدہ طاہرہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے بطول راضی ہو جاتا ہے۔ سیدہ طاہرہ کے غضب میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہے، اور سیدہ طاہرہ کی رضا میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ خوش نصیب لوگ ہیں آپ جو سیدہ طاہرہ سے محبت کرنے والے، ان کے گھرانے سے پیار کرنے والے۔ اس نعمت عظمیٰ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے گا۔ خراسان سے ایک محب آل رسول چلا، مدینے پہنچا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا۔ جب مدینے پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، اس کے قدموں سے خون رسرا تھا، اور امام پنجم کی خدمت میں عرض کرتے ابن رسول اللہ، میں کسی دنیاوی غرض کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، مجھے دنیا کی محبت آپ کے پاس نہیں لائی، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی۔ فرزند رسول میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھرانے کی محبت، آل رسول کی محبت، اسلام میں اس کا مقام کیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے حضرات؟ اب جواب سنیے امام باقر العلوم علیہ السلام کا۔ فرمایا اے خراسانی، جہاں تک ہماری محبت کے مقام کا سوال ہے، فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا ہماری محبت کو نکال دو تو دین میں رہ کیا جائے، ہماری پھر دین میں رہ کیا جائے گا؟ اساس دین، اصل دین وہ ہماری محبت ہے۔ سید الانبیاء کی حدیث مبارک ہے، لکل شیء اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل بیت۔ سرکار فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ دین اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ کافی شریف کی وہ حدیث مبارک آپ نے سنی ہے، وہ بھی امام پنجم سے روایت ہے، بڑی معتبر حدیث ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، فرمایا 5 چیزیں اسلام کی بنیادیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ولایت۔ سائل نے پھر سوال کیا، امام نے فرمایا ہاں، سائل نے سوال کیا کہ ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم کیا ہے؟ فرمایا وہ ولایت ہے۔ اور دلیل کیا؟ فرمایا ما نودی الی شیء، ما نودی بشیء کما نودی بالولایہ، فرمایا سب سے اہم ولایت ہے ہماری۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا باقی جو 4 چیزیں ہیں، باقی بلکہ جتنا اسلام ہے، کسی حکم الہی کو پہنچانے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا ولایت کو پہنچانے کے لیے اہتمام کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات۔ اور جہاں تک تیرا یہ سوال ہے کہ ہماری محبت فائدہ کیا پہنچائے گی، یہ 5ویں امام کا ارشاد ہے۔ فرمایا واللہ لو احبنا حجر فی ہذہ الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ۔ خراسانی خدا کی قسم، اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ محشور فرمائے گا۔
اس پتھر کو بھی اللہ ہمارے ساتھ اٹھائے گا اور محشور فرمائے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ شیعہ سنی بلکہ منابع اہل سنت میں ایک روایت اور ہے بہت خوبصورت، اور روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کے ساتھ ہم سفر تھا، میں بھی ایک ناکہ پہ سوار تھا، سرکار بھی ایک ناکہ پہ سوار تھے، کہیں جا رہے تھے ہم۔ راستے میں اچانک سرکار دو عالم نے ناکہ کو روکا، سرکار ناکہ سے اترے اور 5 سجدے بجا لائے، 5، نہ قیام نہ رکوع، صرف 5 سجدے، اور 5 سجدے بجا لانے کے بعد سرکار پھر سوار ہو گئے۔ سفر دوبارہ شروع ہوا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا عمل آپ سے سرزد ہوتے دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ بغیر قیام و رکوع کے آپ نے کچھ سجدے کیے ہوں۔ تو یہ جو 5 سجدے بجا لائے یا رسول اللہ، ان کا فلسفہ کیا تھا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، ابن عباس، اللہ کی طرف سے جبرائیل ابھی میرے پاس آئے تھے اور خالق کی طرف سے ایک پیغام لے کے آئے تھے، اور وہ پیغام یہ تھا، ہدیہ درود و سلام کے بعد جبرائیل نے آ کے یہ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو خبر دے دوں، خدا فرما رہا ہے میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں، علی میرا محبوب۔ سرکار فرماتے جب میں نے یہ سنا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے اس پہ سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور جب میں نے سنا میرا رب میری بیٹی سیدہ طاہرہ سے بھی محبت کرتا ہے، میں نے پھر اس بات پہ دوبارہ سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے سبط اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور میں نے سنا کہ میرا رب میرے بیٹے حسن سے بھی محبت کرتا ہے، پھر میں نے سجدہ شکر ادا کیا، تیسرا۔ اور جب تیسرے سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے سبط اصغر حسین شہید کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سن کے پھر میں نے چوتھا سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹوں سے بھی محبت۔ ابن عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ تو ہو گئے 4 سجدے اور آپ نے 5 سجدے کیے، تو 5واں سجدہ کس بات پہ تھا؟ سرکار نے فرمایا، ابن عباس، جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی محبوب ہیں، اس لیے کہ آپ اہل بیت کے محب ہیں، اس لیے کہ آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بنت پیغمبر سے محبت کرتے ہیں۔ واقعاً یہ اس کریم کا احسان ہے۔ جی الحمدللہ، پروردگار تیری ذات کا شکر ہے، تو نے ہمارے قلوب کو محبت محمد والے محمد کے نور سے منور فرمایا ہے۔ میرا اللہ اس نورانیت میں اور اضافہ فرما، اس محبت و عشق میں اور اضافہ فرما، ہمارا جینا مرنا اسی راہ محبت محمد والے محمد پہ قرار ہے، زندہ رہیں تو اسی محبت پر،
اور ہمیں موت آئے تو اسی محبت میں۔ سامعین گرامی قدر، سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات بابرکات، وہ بلند و بالا ہستی، حیران ہو جاؤ گے دوستو، ائمہ معصومین علیہم السلام بھی جس بی بی کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے، خود ائمہ، حتیٰ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام، ابھی تو سیدہ طاہرہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، روایت کہتی ہے کہ مکہ میں زلزلہ آیا اور اتنا بڑا زلزلہ کہ کوہ ابو قبیس سے بڑے بڑے پتھر ٹوٹ کے گر رہے تھے اور گھروں میں آ رہے تھے، تو جناب ابو طالب علیہ السلام اس پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہوئے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم بحق، سرکار کا جو توسل ہے وہ 3 ہستیوں سے توسل تھا، اللہم بحق محمدیت المحمودہ وبعلویت العالیہ وبالفاطمیت البیضاء، اے اللہ محمد مصطفیٰ کی اس محمدیت کا واسطہ، علی مرتضیٰ کی اس علویت کا واسطہ، اور سیدۃ النساء کی اس فاطمیت کا واسطہ، اہل مکہ سے اس مشکل کو دور فرما۔ اور یہ وہ واسطہ ہے جو رد نہیں ہوتا۔ یقین فرمائیے، میں ایک پڑھ رہا تھا، ایک قم کے عالم دین مشہد زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے روانہ ہونے لگے، تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کی خدمت میں گئے کہ میں آغا مشہد جا رہا ہوں، میری ایک حاجت ہے، میں ایک مشکل میں مبتلا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں کیسے جا کے دعا کروں، یہ میری مشکل حل ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے سامن الحجج کی بارگاہ میں۔ تو علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے فرمایا، جب 8ویں لالِ ولایت کی بارگاہ میں جانا، سامن الحجج کی بارگاہ میں جانا، تو امام رضا علیہ السلام سے عرض کرنا، آقا میں آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، میری اس مشکل کو حل فرما۔ فرمایا امام معصوم کو جب ان کی ماں کا واسطہ دیا جاتا ہے صدیقہ کبریٰ کا، تو پھر وہ رد نہیں کرتے اس واسطے کو، اور بڑے بڑے علماء کا یہ مجرب عمل ہے، 530 مرتبہ تمہاری کوئی بھی مشکل ہے، تمہاری کوئی بھی حاجت ہے، تمہاری کوئی بھی 530 مرتبہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک، بعدد ما احاط به علمک، میرے اللہ تو درود و سلام بھیج کتنی تعداد میں، جتنے عدد تیرے علم میں، جتنے اعداد کا، جتنی گنتی کا تیرا علم احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 530 مرتبہ یہ وسیلہ اور توسل انشاءاللہ رب العزت جناب صدیقہ کبریٰ کے طفیل میں اس مومن کی حاجت کو خدا پورا فرمائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام وقت ہیں، حجت اللہ، لیکن ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں، بخار تھا امام محمد باقر علیہ السلام کو، اور بخار میں شفا یابی کے لیے اپنی جدہ سے توسل کر رہے تھے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھی جا رہی تھی بدن پہ، اور بلند آواز سے یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد، اور اتنی بلند آواز سے پکار رہے تھے
کہ گھر سے باہر لوگ امام کے اس توسل کو سن رہے تھے۔ یہ عظیم بارگاہ ہے جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا ہے، عظیم بارگاہ۔ آپ نے جناب ام ایمن کا نام تو سنا ہے، ایک صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ سیدہ طاہرہ کی کنیز، یہ جناب ام ایمن در حقیقت سرکار دو عالم، یہ ان کا اصل نام، یہ کنیت ہے ام ایمن، ان کا نام تھا برقہ، جسے ہم اردو پنجابی میں کہتے ہیں نا برکت، یہ ان کا نام برکت ہے۔ یہ سرکار دو عالم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ، یہ ان کی کنیز تھی، اور جناب عبداللہ کی رحلت کے بعد پھر جناب آمنہ کی خدمت میں رہی، جناب آمنہ کی رحلت کے بعد رسول اللہ کی ملکیت میں آ گئی، پھر سید الانبیاء نے انہیں آزاد کر دیا، کنیز تھی، حبشیہ تھی، آزاد فرما دیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ایک غلام تھے عبید بن حارث، جنہیں جناب خدیجہ نے سرکار کو ہبہ فرما دیا تھا، سید الانبیاء کو اپنا غلام عطا کیا تھا، اور سید الانبیاء نے اس غلام کو بھی راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ تو سرکار نے پھر اس بی بی برکت کا، ام ایمن کا، عبید بن حارث سے عقد پڑا، اس شادی کے نتیجے میں ایمن پیدا ہوا، اور یہ ایمن وہ ہے جو سرکار کے پھر جس کو صحبت کا شرف بھی ملا، اور سرکار کے صحابہ میں بھی اس کا شمول ہوا، اور جنگوں میں بھی اس نے سرکار کے ساتھ شرکت فرمائی۔ پھر اس بیٹے کی نسبت سے ان کی کنیت ام ایمن قرار پائی، اور پھر جب عبید بن حارث کا انتقال ہوا تو پھر سرکار نے اپنے بابا کی جو یہ کنیز تھی، سرکار نے پھر اعلان فرمایا کہ من سرہ ان یتزوج، من سرہ ان یتزوج بامرأۃ من اہل الجنہ، فرمایا جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ جو کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کر، جنتی مستور سے۔ اور یہ وہ بی بی ہے کہ رسول اللہ زندگی میں جنہیں جنت کی بشارت دے کے گئے تھے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد انہا من اہل الجنہ، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں ام ایمن جنتی خاتون تھیں، رسول اللہ بھی ان کی جنت کی خوشخبری اور بشارت دے کے گئے تھے۔ میرے ذہن سے بات نکل نہ جائے، پھر جناب صدیقہ کبریٰ نے جب مقدمہ فدق پیش کیا تھا، اسی ام ایمن کو جس کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ دے کے گئے تھے، اس فدق پر گواہ کے طور پہ پیش کیا تھا۔ اجمی خاتون کہہ کے گواہی رد کر دی گئی، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ کوئی جھوٹا کہہ سکے، اور ان وقت کے حاکموں سے پہلے اقرار لیا تھا، کیا تم نے نہیں سنا میرے بارے میں رسول اللہ کی زبان مبارک سے کہ ام ایمن جنتی ہے؟ کہا سنا ہے ہم نے، تو کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ فدق رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کو عطا کیا، اس کا انکار نہیں کر سکے وہ۔ پھر زید بن حارثہ نے ام ایمن سے شادی کی، زید بن حارثہ نے، پھر اس شادی کے نتیجے میں اسامہ بن زید پیدا ہوا۔ وہ جیش اسامہ والی روایت آپ نے سنی ہوئی نا، بالکل نوجوان ایسے تھا جسے سرکار نے اپنے آخری وقت میں سپہ سالار بنایا تھا، جو رومیوں کے ساتھ جنگ کے لیے لشکر روانہ کیا تھا، اس کی سپہ سالاری 18 سال صرف عمر تھی اس وقت۔ بڑے بڑے صحابہ کو
ان کے تابع قرار دیا، کمانڈر ان چیف اسامہ کو بنایا، اور پھر فرمایا سرکار نے لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی قیادت اور اس کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں نکلے گا۔ تو یہ اسامہ اور ایمن یہ مادری بھائی ہیں، دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں، دونوں کو شرف صحابیت ملا۔ اور پھر یہ ام ایمن سرکار کی رحلت کے بعد، اگرچہ سرکار نے تو آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ وہ وفادار مستور تھی جس نے آل محمد کا دروازہ نہیں چھوڑا، اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا، سیدہ طاہرہ کے ساتھ رہی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اس ام ایمن کو وصیت کی تھی، میری بیٹی کی جب شادی ہوگی تو میں نہیں ہونا، میں نے موجود، ام ایمن تم نے میری ماں والا کردار ادا کرنا۔ اور حیران ہو جاؤ گے یہ جملہ سن کے، سرکار کے والد کی کنیز تھی نا، لیکن رسول اللہ بھی ماں والا درجہ دیتے تھے۔ رسول اللہ فرماتے تھے ام ایمن امی بعد امی، یہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری دوسری ماں۔ یعنی اس بی بی کا احترام اتنا تھا اہل بیت کے گھرانے میں کہ سرکار امی بعد امی فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد میری اگر دوسری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے، اور سارے اہل بیت احترام کرتے تھے۔ جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شہادت تک یہ آل محمد کے ساتھ رہی، اہل بیت کے گھرانے میں رہی۔ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شہادت کے بعد یہ بی بی پھر مدینے نہیں رہی، پھر واپس مکہ چلی آئی۔ آپ جانتے ہیں مکہ کی گرمی، عرب کی گرمی جو ہے وہ بڑی شہرت رکھتی ہے، تو جب یہ آ رہی تھی نا واپس مکہ، راستے میں پانی نہیں تھا، پیاس کا غلبہ ہوا، شدت پیاس سے جان بلب ہو گئی، قریب تھا کہ موت واقع ہو جائے۔ اس وقت پھر بارگاہ رب العزت میں اس کنیز زہرا نے پھر توسل کیا ہے، اللہم، یہ لفظ ہیں، اللہم انا خادمۃ فاطمہ الزہرا، اللہم انا خادمۃ فاطمہ الزہرا، میرا اللہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میرا اللہ کیا تو اس پہ راضی ہے کہ میں پیاس سے مر جاؤں؟ تو مجھے پیاسا مارنا چاہتا ہے۔ رب العزت نے کیا وسیلہ تھا، کیا شرف تھا سیدہ طاہرہ کی کنیزوں میں، آسمان سے ڈول نازل ہوا، وہ پانی پھر بی بی نے پیا۔ روایت کہتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد 7 سال مزید زندہ رہیں، اور 7 سالوں میں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، کام بھی کرتی تھیں، گرمیوں میں روزے بھی رکھتی تھیں، اور کبھی بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوا۔ آؤ میں دعا کرتا ہوں، آمین کہیے گا۔ اے کریم اللہ ہمیں بھی سیدہ طاہرہ کے نوکروں میں شمار کر، اس گھرانے کے خادموں میں، اس گھرانے کے غلاموں سے ہمارا شمار فرما۔ قیامت کا دن آئے تو صدیقہ کبریٰ کے نوکروں کی صف میں ہمیں مشہور فرما، اس سے بڑا ہمارا شرف کوئی نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ مولا حسین کی ماں آپ کو اجر عطا کرے گی انشاءاللہ، ان کی نظر کرم